ڈاکٹر صاحب، غیر حاضر جاگیرداری کے خاتمے کے موضوع پر اخبارات اور ٹی وی ٹاک شوز میں آپ کو کافی سراہا بھی گیا ہے. بہت سے لوگوں کی طرف سے آپ کو کافی کڑی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. بعض نقاد اسے سوشلزم سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض اسے غیر اسلامی قرار دیتے ہیں. اس متنازع موضوع پر کچھ اظہار خیال کیجیے آپ. یہ آپ کی بات بڑی دلچسپ، آپ نے متنازع موضوع کا ایکچولی آپ نے یہ جو سب لوگ نعرہ لگاتے ہیں جاگیرداری کا خاتمہ، یہ ایکچولی جاگیرداری کا خاتمہ نہیں ہوتا، غیر حاضر جاگیرداری کا خاتمہ. مطلب جو فزیکل ایفرٹس کے ساتھ یا میکینیکل ایفرٹس کے ساتھ کوئی بھی شخص اپنی ذاتی محنت استعمال کرتے ہوئے، اپنی خود فزیکل ایفرٹس استعمال کرتے ہوئے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جتنا رقبہ کاشت کر سکتا ہے وہ اس کا کاشتکار کہلاتا ہے اور وہ اس کے منافع میں حصہ لے سکتا ہے. تو وہ حاضر جاگیرداری کہلاتی ہے. مطلب خود وہ کاشتکار از خود وہ وہاں موجود ہے. جو غیر حاضر جاگیرداری کی بات کرتے ہیں ہم، جس کو ہم ایبسینٹی لینڈ لارڈزم کہتے ہیں، یہ ایکچولی اسلام میں ممنوع ہے. اور اب اس کا میں جواب آپ کو منطقی دوں. اور فی زمانہ معیشت میں یہ استحصال کا دوسرا کام. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جو دوسروں کی محنت کا پیسہ اور اس کی کاشتکاری میں جو اس کی ساری محنت صرف ہوتی ہے، ایک عام ہاری کی یا ایک عام کسان کی سارا خون پسینہ تو اس کا لگتا ہے. اور وہ جو جاگیردار جو اس کا مالک کہلاتا ہے وہ فصل کے اگنے کے وقت، بٹائی کے وقت آتا ہے اور چند گندم کے دانے اور کچھ اس کو معاوضہ دے کر کے ساری فصل کو کاشت اٹھا کے لے جاتا ہے. یہ کام کا انسان حقیقی کاشتکاری انسان کا ہے، زمین اللہ کی، اور اس کے منافع میں وہ کاشتکار اور اللہ برابر کے شریک ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسی بات کہ اللہ کیسے شریک ہو گیا اس میں، اس کے منافع میں؟ یعنی اللہ جو شریک ہوا ہے وہ یہ شریک ہوا ہے کہ اللہ نے کہا تم جو ہمارا منافع ہے وہ بانٹ دو. کس میں بانٹ دو؟ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. جو مستحق طبقات ہیں، جو بھوکے طبقات ہیں، جو مساکین ہیں، جن کو نہیں مل رہا، ان کے اندر بانٹ. تو ایکچولی جو ہے وہ اراضی کی کاشت کی جو معاوضہ ہے اس کا تقسیم اس طریقے سے ہونا چاہیے. تو ہم اس غیر حاضر جاگیرداری کا خاتمہ چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ قرآنی نقطۂ نظر سے بھی دولت سے دولت کمانا وہ حرام ہے، محنت سے دولت کمانا جائز ہے. یہ جتنے بھی مروجہ طریقہ کار اس وقت کیپٹلزم ہیں، جتنے بھی مروجہ طریقہ کار اس وقت معیشت کے جو استحصال کر رہے ہیں عام آدمی کا ربا کی شکل میں اور سود کی شکل میں، وہ دولت سے دولت کمانے کے طریقہ کار. ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں محنت سے دولت کمانے کو اور جو اس کا جائز معاوضہ ہے اس محنت کش کا، اس کاشتکار کا، اس مزدور کا، اس کام کرنے والے کا، اس کامکار کا، اس کو جائز پیسہ ملے، اس کی جائز معاوضہ ملے. تو پھر جو وسائل پیداوار ہیں ان کو غیر منصفانہ تقسیم کا نام جو ہے وہ استحصال ہے. تو ہم ان تمام چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو غیر حاضر جاگیرداری کا نظام ہے اس نے اس ملک کے اندر استحصال. آپ کا ملک جو ہے نا 80% یا 75% کہہ لیجیے ایگرو بیسڈ، 25% آپ کا اربن ایریا ہے. تو جو ایگرو بیسڈ ایریا ہے اس میں ساری کاشت. سندھ کا وسیع اور عریض علاقہ، پنجاب کا تو بہت بڑا وسیع اور عریض علاقہ، اسی طریقے سے کے پی کے میں بھی، بلوچستان میں بھی. اور وہاں پہ جو کاشت کرنے والا جو کاشتکار ہے، وہ جو ہاری ہے، وہ کسان ہے، وہ مظلوم ہے، اس کو اس کا حق نہیں ملتا. جس طرح فیکٹری کا مالک جو ہے وہ جو ہے اس کے مزدور کو حق نہیں دیتا اور اس کو پرائیویٹ اور ٹھیکیداری نظام کے تحت نوکری دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے جب فارغ کر دیتا ہے، کوئی چیز کی کوریج بھی نہیں دیتا اس کو. تو ان تمام چیزوں کو جو میں نے اب آپ کے اس کو پہلے سوال سے جوڑ دیتا ہوں میں
کہ وہ جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ یہ استحصالی نظام کیا ہوتا ہے، نظام کی تبدیلی کیا ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا حصہ یہی ہے کہ جب آپ اس میں سے ہم غیر حاضر جاگیرداری، آپ دیکھیے انڈیا میں غیر حاضر جاگیرداری نہیں ہے. انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، لیکن آپ کو وہاں جاگیردار نام کا کوئی جانور نہیں ملے. کاشتکار ہیں، زمیندار ہیں، لیکن وہ اپنا نہیں حصہ کاج کرتے جتنا حصہ وہ خود فزیکل ایفرٹس کے ساتھ، میکینیکل ایفرٹس کے ساتھ، نیور ٹیکنالوجی کے ساتھ، ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ جتنا حصہ آپ کاج کر رہے ہیں اللہ نے کوئی اس پہ، یعنی کہ ہم اس میں یہ نہیں کرتے کہ 12 نہیں 25 ایکڑ اور جو ہے کہ وہ اتنا ایکڑ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جتنا ایک آدمی اپنی فزیکل، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے میں ایک ہاسپٹل بناؤں، اس ہاسپٹل میں جب تک میں خود نہ بیٹھوں ایز اے کنسلٹنٹ یا کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ محنت نہ کروں، اس وقت وہاں کا پیسہ لینا میرے لیے مناسب نہیں. یا تو میں کرایہ لوں اور اس کے منافع میں سے پیسہ لینا، وہ میرے لیے مناسب نہیں. مجھے خود فزیکلی وہاں جا کے کام کرنا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ دولت سے دولت کمانے کے طریقے کار کو ڈسکریج کرتا، منع کرتا. تو یہ چیز ہے. اور ایکچولی ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا، چونکہ دیکھیے یہی جاگیردار تو پھر اپنی دولت کی بنیاد پر شہر میں آتا ہے، وہ سرمایہ دار بن جاتا ہے، انڈسٹریلسٹ بن جاتا ہے، انڈسٹریز خرید لیتا ہے، پھر بڑی بڑی کارپوریشنز خرید لیتا ہے، پھر بڑے بڑے اسٹاکس لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اسی بنیاد پہ پیسے کی سیاست کرتا ہے، پھر وہ ایوانوں میں پہنچ جاتا ہے. اس طریقے سے اس کا تسلط ہے. اس تسلط کے خاتمے کا نام انقلاب.